الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی. النتیجہ لقد سمعت هذا البیان المطول وغرضنا ان نفهم او ان نفهم معنى ان نفهم منه الوجود اللفظی وقد فهمنا ان اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. خوب، ہماری جو اصل گفتگو چل رہی تھی کہ ہم نے کہا کہ منطق کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تصور کا ہے اور ایک حصہ تصدیق کا ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں علم تصوری حاصل کرنے کے لیے ہم کیسے جو ہے وہ اپنی موجودہ معلومات کو کیا کریں، مرتب کریں اور منظم کریں تاکہ اس چیز کے بارے میں ہمیں علم تصوری حاصل ہو. اور وہ جو ہم چیز مرتب کریں گے اپنی معلومات کو، اس کے اندر سوچیں گے، اسے کیا کہیں گے، معرف کہیں گے. تو اس کے بعد مصنف نے کہا کہ ہم اس معرف کے بارے میں گفتگو ڈائریکٹ شروع نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، بطور مقدمہ کہ ہم دو قسم کی بحثیں کریں گے. ایک مباحث الفاظ ہوگی اور ایک مباحث کلی ہوگی، کلی کے بارے میں مباحث ہوں گی. ابھی انہوں نے شروع کون سے کی ہے، مباحث الفاظ شروع کی ہے. لیکن جیسے ہی مباحث الفاظ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم مباحث الفاظ میں داخل ہوں اور الفاظ کے بارے میں گفتگو شروع کر دیں سیدھی کہ الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں، معنی کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس سوال کا ہم جواب دیں گے کہ آخر منطقی کو جو ہے وہ الفاظ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. حالانکہ منطقی کا کام کیا ہے، فکر کرنا اور سوچو وچار کرنا ہے، اور اس کا کوئی معنی سے، اس کا کوئی لفظوں سے کوئی تعلق اس کا نہیں بنتا. تو مصنف نے کہا اس کے ہمارے پاس دو جواب ہیں. پہلا جواب تو کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو افہام و تفہیم ہوتا ہے وہ اکثر طور پہ، غالباً طور پہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے. لہذا اپنی فکر کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کی فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں الفاظ کا سہارا لینا ہوگا. یہ پہلا جواب دیا. دوسرا مصنف نے کہا کہ دوسرا جواب جو اس جواب سے بڑھ کر جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ انسان اگر دوسروں کے ساتھ بات چیت نہ بھی کرے، اپنی فکر دوسروں کو نہ بھی سمجھائے، اپنی فکر کو خود ٹھیک کرنے کے لیے بھی وہ الفاظ کا محتاج ہے. یعنی خود انسان کیا ہے، فی نفس ہی الفاظ کا محتاج ہے. اور ہم نے کہا ہے کہ ظاہری بات ہے اگر اپنی فکر دوسروں کو سمجھانی ہے تو پہلے مرحلے میں اپنی فکر ٹھیک ہونی چاہیے. اور اپنی فکر تبھی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جب اس نے خود تفکر کیا ہو، ٹھیک کیا ہو، اور جب وہ خود تفکر کرے گا تو اس کے اندر بھی الفاظ ہوں گے. یعنی فکر بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتی، فکر بغیر الفاظ کے فقط معنی کے بارے میں نہیں ہو سکتی. جب بھی معنی کے بارے میں فکر کریں گے لفظ آ جائے گا. مصنف نے کہا ہے کہ یہ پھر کیسی بات ہوگی کہ فکر جو ہے وہ لفظ سے خالی نہیں ہے، فکر کے اندر بھی انسان کے الفاظ ہوتے ہیں، بغیر الفاظ کے انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس وجہ کو بیان کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک تمہید بیان کرتے ہیں. اس تمہید سے آپ کے لیے واضح ہوگا کہ لفظ اور معنی کا وجود جو ہے وہ اتنا آپس میں قوی ہے، اتنا تعلق ارتباط ہے کہ جیسے لفظ کا وجود آئے گا معنی کا وجود آ جائے گا، اور خود معنی کا اپنا الگ وجود ہو ہی نہیں سکتا. معنی کا وجود کیا ہوگا، یا خارج میں ہوگا، یا ذہن میں ہوگا، یا کیا ہوگا، اس لفظ کی مدد سے ہوگا، یا کتابت کی مدد سے ہوگا. یہ ساری چیزیں کیا کہ مصنف نے واضح کی. اور مصنف نے کہا کہ ہمارے پاس جو وجود لفظی اور وجود کتبی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، معنی کا وجود ہے. لیکن معنی کا اپنا الگ وجود نہیں ہے، بلکہ معنی کا وجود کیا ہے، لفظ کے ذریعے ہے. اور معنی کا وجود کس کے ذریعے سے ہے، کتابت کے ذریعے سے ہے. تو اس سارے مقدمے میں مصنف کا مقصد کیا تھا، یہ بیان کرنا تھا کہ بھئی لفظ اور معنی کا تعلق آپس میں گہرا ہے. آپ اگر کسی لفظ کے بارے میں سوچتے ہیں تو معنی ساتھ ساتھ آئے گا، کسی معنی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو لفظ بھی ساتھ ساتھ آئے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ لفظوں کو ہٹا کے فقط معنی کے بارے میں کہیں سوچیں. بغیر معنی، یعنی خود معنی کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا جب تک کہ اس کے الفاظ نہ ہوں. سوچنے کی بات ہو رہی ہے. وگرنہ خارج میں جو معنی ہے وہ آپ کو اس کے لفظ نہ بھی پتہ ہوں تو خارج میں تو چیز آ جاتی ہے. بہت سارے عجیب و غریب ٹیکنالوجی کی چیزیں بن رہی ہیں، ہمیں ان کے نام نہ بھی پتہ ہوں تو وہ چیز ہمارے ذہن میں حاضر ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ابھی یہاں پہ کتنے قسم کے سپیکر لگے ہوئے ہیں، تاریں لگے ہوئے ہیں، پینافلیکس لگے ہوئے ہیں. ہمیں ان کے فرض کریں نام نہیں بھی آتے کہ جو دیوار پہ لگائے گئے ہیں، ائمہ کے نام لکھے ہوئے، زیارت کے نام لکھے، اس کپڑے کو کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن پھر بھی اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے، وجود خارجی کا ہمیں علم ہے. اس کے وجود خارجی کا ہمیں علم ہے. اس میں کیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کس بات کی کہ الفاظ کو ہم جانیں، اس کے لفظ کو ہمیں پتہ ہو. لیکن ان خارجی چیزوں کو ہم دیکھے بغیر کچھ مفاہیم کو اگر اپنے ذہن میں سوچنا چاہیں، خارج میں بھی اس کو کوئی مثال نہ ہو، کیونکہ وہ چیزیں خارجی ہیں ہی نہیں.
ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں ہم سوچنا چاہ رہے ہوں، خود جو ہے نا وہ جو کتابوں کے اندر جتنی ہماری علمی مباحث ہیں، علمی مباحث کے اندر فلسفے کی بحثیں ہیں، یہ ساری ہم جب بھی سوچیں گے تو یہ الفاظ کے اندر آئیں گی، الفاظ کے بغیر ہم ان کو نہیں سوچ سکتے۔ الفاظ کے بغیر فقط وہی چیزیں جو باہر ہیں، اور جن چیزوں کا وجود خارجی نہیں ہے، جن کی کوئی شکل اور مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، ان چیزوں کو سوچنے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے بغیر کیا ہے ممکن نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو مصنف کیا ہے مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جس کو ہم کیا تطبیق سے سمجھتے ہیں۔ لقد سمعت هذا البیان المطول، آپ نے اس مطول بیان کو سن لیا۔ سن لیا کی جگہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ سن لیا یعنی ہم نے استاد ظاہری بات بیان کر رہا ہے تو وہ سن لیا۔ وغرضنا ان نفهم منه، اور ہمارا مقصد کیا تھا کہ ان نفهم منه، کہ ہم اس بیان مطول سے سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ الوجود اللفظی، وجود لفظی کو سمجھیں۔ اچھا، وجود لفظی کس کا؟ للمعنی، وجود لفظی جو معنی کا وجود لفظی ہے ہم اس کو سمجھیں۔ وقد فہمنا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ان لفظ والمعنی کالشیء الواحد، کہ لفظ اور معنی ایک چیز کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک چیز کی طرح کیوں ہوتے ہیں؟ لأجل قوت الارتباط بینہما، کیونکہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ارتباط اور تعلق اتنا قوی ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی کیا بن گئے ہیں؟ کالشیء الواحد، گویا کہ ایک چیز کی طرح بن گئے ہیں۔ ایک چیز اگرچہ نہیں ہے، لفظ اور معنی دو چیزیں ہیں، لیکن دو ہونے کے باوجود بھی یہ گویا کہ ایک چیز کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، بطور مجاز۔ فَإِذَا أَحْضَرْتَ اللَّفْظَ بِالنُّطْقِ، جب آپ گفتگو کر کے، نطق یعنی بولنے کے ذریعے سے آپ کیا کریں گے؟ لفظ کو حاضر کریں گے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْضَرْتَ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ، تو گویا کہ آپ نے معنی کو فی نفسه، اور خود معنی کو لا کے کیا کیا ہے؟ حاضر کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا کہا ہے، گویا کہ، یعنی بطور مجاز کے کہہ رہے ہیں۔ معنی کو تو آپ نے بنفسی حاضر نہیں کیا، لفظ کو حاضر کیا، لیکن یہ کہا جاتا ہے بطور مجاز کے کہ گویا کہ آپ نے معنی کو کیا کیا ہے؟ حاضر کر دیا ہے۔ ومن ہنا نفہم، اور یہاں سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کیف یؤثر هذا الارتباط على تفکیر الانسان بینہ وبین نفسہ، کہ یہ جو ارتباط ہے لفظ اور معنی کا آپس میں، یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے علی تفکیر الانسان، انسان کی سوچنے پہ، انسان کے فکر کرنے پہ۔ کون سی فکر؟ بینہ وبین نفسی، کہ انسان اپنے درمیان اور اپنے نفس کے درمیان جو فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ دوسرے جواب میں کیا تھا کہ خود انسان کا اپنے ساتھ فکر کرنا، اپنے نفس کے ساتھ فکر کرنا، کسی کی فکر کو سمجھنے کے لیے یا کسی کو فکر سمجھانے کے لیے نہیں، بلکہ خود انسان کا اپنے ساتھ کیا فکر کرنا۔ اس میں بھی کیا ہے؟ لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہے یہ بھی کیا انسان کی فکر پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ الا تری نفسہ کا، کہ آپ اپنے نفس کو نہیں دیکھتے کہ انما تحضر ای معنی، کہ آپ کسی بھی معنی کو اپنے ذہن میں حاضر کرتے ہیں، کان فی ذہن کا، یعنی کوئی بھی معنی جو آپ کے ذہن میں آپ کے ذہن میں، تو لا بد ان تحضر معه لفظ ایضا، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس معنی کے ساتھ اس معنی کا جو لفظ ہے اس کو بھی آپ کیا کریں؟ حاضر کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ معنی کو حاضر کریں اور اس کا لفظ آپ کے پاس نہ ہو۔ بل اکثر من ذالک، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ تکون انتقالات کا ذہنیہ من معنی الی معنی بتوسط احضارک لالفاظها فی الذہن، یہ جو آپ کا ذہنی انتقال ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف جانا۔ ذہنی انتقال کیا مطلب؟ یعنی فکر، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ فکر میں 3 حرکتیں ہوتی ہیں، تو وہ جو آخری حرکت کیا ہے کہ اپنے معلوم سے مجہول کی طرف چلا جانا، تو یہ سارے جو حرکات ہیں اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ انتقالات ذہنیہ۔ کہ مجہول جو سوال آپ کے ذہن میں آیا اس سے آپ منتقل ہوئے اپنی معلومات کی طرف، پھر معلومات کے درمیان آپ نے کیا کیا؟ تالیف کی، غور و فکر کیا، پھر معلومات سے دوبارہ منتقل ہوئے ایک اور معنی کی طرف۔ تو کیا مطلب؟ یعنی ایک معنی سے آپ دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی فکر ہے، یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف جو پہنچنے والی فکر ہے، یا اس سے آپ انتقالات ذہنیہ کا نام دے دیں، یہ ہمیشہ بے توسط، یہ ایک واسطے سے ہوتی ہے، اور وہ واسطہ کیا ہوتا ہے کہ بے توسط احضار کا، کہ آپ حاضر کرتے ہیں لالفاظها، اس معنی کے الفاظ کو حاضر کرتے ہیں فی الذہن، اپنے ذہن میں، یعنی معنی کے الفاظ کو اپنے ذہن میں حاضر کرنے کے واسطہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہوتے ہیں، یا بالفاظ دیگر آپ فکر کر سکتے ہیں، بغیر الفاظ کو حاضر کیے آپ فکر نہیں کر سکتے۔ فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُ غالباً، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لا ينفق غالباً، کہ اکثر طور پہ 90% یا اس سے بھی زیادہ لا ينفق جدا نہیں ہوتی۔ لا ينفق تفکیر ہونا،
کہ اکثر طور پہ جو ہمارا فکر کرنا ہے فی ای امر کانا، کسی بھی معاملے کے بارے میں ہو، چاہے شادی کے بارے میں ہو یا طلاق کے بارے میں ہو یا امتحان کے بارے میں ہو یا علمی مباحث کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کوئی بھی معاملہ ہے اس کے بارے میں جو ہمارا سوچنا ہے، لا ينفق عن تخیل الفاظ، الفاظ کے تخیل سے ہماری فکر خالی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ غالباً کہا تو ممکن ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں کسی بات کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اس کے الفاظ میرے ذہن میں حاضر نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کیا فرض کرنا ممکن ہے کیا؟ ایسا کیسے فرض کریں گے ہم؟ وہ نہیں پتہ، ہاں، یعنی کہ عجیب و غریب اس نے چیز دیکھی ہے، اس کے الفاظ وہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں اگر وہ سوچ رہے ہیں۔ اچھا چل، ہاں، وجود خارجی کو دیکھا ہوگا، یا بعض کا کیا ہوتا ہے کہ ہاں وجود خارجی الفاظ بتائیں، یا ہم یوں کہیں کہ ذہن میں کوئی ایسی چیز سوچ رہا ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی الفاظ ہی نہیں بنے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے وجود خارجی سوچیں گے نا، کوئی نقشہ سوچ رہا ہے ذہن میں، کوئی بلڈنگ کا تصور سوچ رہا ہے، کچھ بھی سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا خاص قسم کے جنت کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی ایسی چیز سوچ رہا ہے کہ جس کے الفاظ ابھی تک نہیں بنے، فرض کریں۔ بہرحال یہ سوچنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہم جس چیز کو بھی سوچ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ عجیب و غریب انسان کے بارے میں، تو لفظ انسان تو آئے گا ساتھ، اچھا عجیب و غریب بلڈنگ اور شہر کے بارے میں، تو بلڈنگ اور لفظ شہر تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب بغیر الفاظ کے کیسے سوچیں گے، اس کو سمجھنا کیا ہے تھوڑا مشکل ہے۔ چلو، فی ای امر کان ان تخیر الفاظ و تصورها، یعنی لا ينفق کو کہ ہمارا جو سوچنا ہے وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں لا ينفق کو جدا نہیں ہوتا، ان تخیر الفاظ، الفاظ کے تخیل کرنے سے، الفاظ کو سوچنے سے جدا نہیں ہوتا، ان تخیر الفاظ و تصورها، الفاظ کو تخیل کرنے سے اور الفاظ کے تصور کرنے سے۔ تخیل اور تصور تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ تخیل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الفاظ کو اپنے خیال میں لے کر آنا، سوچنا۔ مجھے شک پڑ رہا تھا کہ شاید آپ ہمارے ہوں ویسے ہی ہیں۔ کأنما نتحدث، گویا کہ ہم کہیں الی نفوسنا، اپنے نفوس کے اندر کیا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ونناجیہ بالالفاظ، اور اپنے نفوس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ مناجی کیا مطلب، یعنی ایسا الفاظ میں کیا کرنا، گفتگو کرنا۔ بالالفاظ، ان الفاظ کے ذریعے سے، اللہ نتخیلہ، کہ جن الفاظ کو ہم نے تصور کیا ہے، سوچا ہے، ان الفاظ کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں، نتحدث الی نفوسنا، کہ ہم اپنے نفوس کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ فنرتب الالفاظ فی اذہاننا، پس ہم کیا کرتے ہیں، الفاظ کو اپنے ذہن میں ترتیب دیتے ہیں، وعلی طبقھا نرتب المعانی و تفصیلاتھا، اور اسی الفاظ کے مطابق کیا کرتے ہیں ہم معانی اور جو معانی کی تفصیلات وغیرہ ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ کما لو کننا نتکلم مع غیرنا، گویا کہ ایسے ہے، گویا جیسے ہم کسی کے دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہوں۔ یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ الحاجت الی مباحث الالفاظ، کہ مباحث الفاظ کی پہلی ضرورت کیا تھی، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اور دوسری ضرورت کیا ہے کہ لوگوں سے ہٹ کے جو اپنے ساتھ گفتگو کرنا ہے وہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ آخر میں کیا کہا، کما لو کننا نتکلم مع غیرنا، کہ اپنے اندر سوچنا کسی بات کو، اپنے گویا کہ ایسے ہے کہ اپنے ساتھ انسان گفتگو کر رہے، اور اپنے ساتھ گفتگو کرنے کو ایک جیسے دیکھا جائے تو ایسی ہے کہ جیسے کسی دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جب کسی دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے بھی کیا ہے، الفاظ کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان کی فکر ہے وہ الفاظ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ جب انسان کی فکر الفاظ سے خالی نہیں ہو سکتی تو منطق کا علم کس کے لیے ہے، انسان کی فکر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے۔ جب منطق کا تعلق انسان کی فکر سے ہے تو پھر منطق کا تعلق الفاظ سے بھی بنے گا، کیونکہ فکر کا تعلق الفاظ سے بن رہا ہے۔ اچھا، قال الحکیم العظیم الشیخ طوسی، شیخ طوسی کیا ایک فلسفی ہیں، خواجہ طوسی جنہیں کہتے ہیں، یہ والے شیخ طوسی نہیں ہیں جن کی جامع یہاں پہ قبر ہے، ٹھیک ہے، جامع طوسی،
یہ اور ہیں فلسفی ہیں خواجہ طوسی. وہ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب شرح الاشارات میں کہ الانتقالات الذہنیہ، کہ جو ذہنی انتقالات ہیں فکر، قد تکون بالفاظ ذہنیت، کبھی کیا ہوتی ہے ذہنی الفاظ کے ذریعے سے ہوتی ہے. وذالک، اور یہ الفاظ کے ذریعے سے فکر کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ لرسوخ العلاقۃ المذکورہ، کہ جو ہم نے گزشتہ بنایا ہے کہ ایک تعلق ہوتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان گہرا، کہ کبھی بھی کیا ہے معنی لفظ سے جدا نہیں ہوتا. یہ اس تعلق کے راسخ ہونے کی وجہ سے، اس تعلق کے بڑے مضبوط ہونے کی وجہ سے انسان کے جو ذہنی فکر ہے اور ذہنی جو انتقالات ہیں ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، یہ بھی کیا ہوتے ہیں الفاظ کے ذریعے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وذالک لرسوخ علاقۃ المذکورہ یشیر الی علاقۃ اللفظ بالمعنی فی الاذہان. وذالک لرسوخ علاقۃ المذکورۃ فی الاذہان. ٹھیک ہے. فی الاذہان کے درمیان کیا آ گیا؟ ایک جملہ معترضہ آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی عبارت کیا بنے گی کہ وذالک، کہ یہ جو انتقالات ذہنیہ الفاظ کے ذریعے سے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں چونکہ جو مذکورہ علاقہ ہے وہ کیا ہے اذہان کے اندر راسخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. مذکورہ علاقہ کیا مطلب؟ لفظ اور جو معنی کا تعلق ہے وہ ڈکشنری میں تھا، عام طور پہ لوگ بول رہے تھے وہ لفظ اس معنی کے لیے. تو یہ جو تعلق ہے وہ خارج سے ہٹ کے انسان کے ذہن میں بھی کیا ہے راسخ ہو جاتا ہے. جب یہ تعلق لفظ اور معنی کا انسان کے ذہن کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے، تو جب فکر انسان اپنے ذہن کے اندر کرتا ہے، اپنے اندر کرتا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہے یہ الفاظ آ جاتے ہیں. اچھا. یشیر الی علاقۃ لفظ بالمعنی، یعنی یہ جو علاقہ مذکورہ ہے اس علاقہ مذکورہ سے پھر وہ مزید اشارہ کرتے ہیں خواجہ طوسی کس کی طرف؟ کہ لفظ اور معنی کا کیا ہے ایک علاقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. علاقہ مذکورہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی لفظ اور معنی کا جو علاقہ ہے اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا أَخْطَأَ الْمُفَكِّرُ فِي الْأَلْفَاظِ الذِّهْنِيَّةِ، جب مفکر سوچنے والا بندہ الفاظ ذہنیہ کے اندر غلطی کرے گا، ایک لفظ کے معنی کے اندر کیا کرے گا وہ غلطی کرے گا، اور تغیرت علیہ احوالها، یا جو الفاظ کے احوال ہیں وہ اس کے اوپر کیا ہو جائیں گے تبدیل ہو جائیں گے. ایک لفظ کے بہت سارے حالات ہیں، کبھی وہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، کبھی حقیقی معنی میں، کبھی کس معنی میں، کبھی کس معنی میں. تو یہ ساری چیز میں اگر مفکر غلطی کرتے ان الفاظ میں، یعنی الفاظ کے اندر اس نے غلطی کی ہے، الفاظ کو اس نے غلط استعمال کر دیا ہے، تو یؤثر ذلک علی افکارہ، تو یہ چیز اثر انداز ہوگی اس کی افکار کے اوپر بھی. وہ انتقالات ذہنیہ وہ تفسیریہ ہے، عطفنی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کی افکار اور کیا اس کے انتقالات ذہنی، یعنی انتقالات ذہنی کے یا افکار ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فکر کی تعریف میں کیا ہے کہ ذہن منتقل ہوتا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، تو یہ ایک ہی بات ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب الفاظ میں غلطی ہو رہی ہے، الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو رہی ہے، الفاظ کے اختیار میں غلطی ہو رہی ہے، تو فکر میں غلطی آ رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ سبب المتقدم، کہ جو ہم نے آپ کو سبب پہلے بتایا ہے کہ لفظ اور معنی کا تعلق بڑا گہرا ہے. جب لفظ غلط ہو جائے گا تو معنی بھی کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا. جیسے فرض کریں مثال کے طور پہ ایک بندہ جب یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا نام ہے، فرض کریں لفظ رب کے بارے میں، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی جو بندہ اونٹ پال رہا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رب الابل کہتے ہیں، اونٹ کا پالنے والا، اونٹ کا مالک. ٹھیک ہے. جو اپنے بچے پال رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کا رب کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ رب ہو گئے تو پھر ہم بھی رب ہو گئے، جب ہم بھی رب ہو گئے تو اللہ بھی رب ہے، لہٰذا اللہ بھی رب ہے، ہم بھی رب ہیں. وہ کیا کیا اس نے؟ اس سے کیا کیا ایک نتیجہ نکالا کہ ہم بھی رب ہیں اور اللہ بھی رب ہے، ہم دونوں کیا ہو کے برابر ہو گئے. یعنی وہ شرک کی منزل پہ جا پہنچا. اچھا. وہ شرک کی منزل پہ کیوں جا پہنچا؟ کیونکہ اس نے جو رب کا معنی اپنے لیے سمجھا ہے وہ اور معنی سمجھا ہے، اور اسی معنی رب کے معنی کو اس نے کس کے لیے سمجھ لیا؟ اللہ کے لیے بھی کیا سمجھ لیا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لفظ رب اللہ کے لیے ہے وہ اور طرح کا معنی رکھتا ہے، اور جو ہمارے لیے وہ اور طرح کا رکھتا ہے. اب لفظ رب کی اگر معنی کے بارے میں اسے خصوصیت کا پتہ نہیں ہوگا، اس کے حالات کا پتہ نہیں ہوگا، تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ پھر فرق کیا ہے کہ ہم بھی رب ہیں، اللہ بھی رب ہے، ہم بھی عالم ہیں، اللہ بھی عالم ہے، ہم بھی کیا ہے قدرت رکھتے ہیں کاموں کرنے پہ، اللہ بھی کیا ہے کچھ قدرت رکھتا ہے، ہم بھی چیزیں بناتے ہیں، چیزوں کے خالق ہیں، اللہ بھی خالق ہے، ہم بھی بچوں کو کیا ہے رزق دیتے ہیں، پیسے وغیرہ دیتے ہیں، کھانے کی چیزیں دیتے ہیں، اللہ بھی رزق دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ تو وہ فرق کیوں نہیں واضح ہو رہا؟ کیونکہ وہ ایک لفظ کو ایک ہی طرح سے کہہ لے رہا ہے، حالانکہ لفظ کے حالات کیا ہیں بدلتے رہتے ہیں، لفظ کے معنی کیا ہیں بدلتے رہتے ہیں. تو یہ پھر منطق بتائے گی کہ ایک ایسا لفظ کہ جس کے بہت سارے معنی ہوں
اس لفظ کو ایک معنی کے بارے میں اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس کی دوسری حالت کی بھی آپ کو کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، تب آپ کیا کریں گے، صحیح نتیجہ نکال سکیں گے۔ وگرنہ اگر لفظ کے آپ کو حالات کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ لفظ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر نتیجہ بھی کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر لفظ کے حالات کا نہیں پتہ، لفظ کے احوال کا نہیں پتہ کہ لفظ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی فکر میں بھی کیا ہوتی ہے، غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ فَمِنَ ضروری، بس یہ ضروری ہو جاتا ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ لترتیب الافکار صحیحۃ لطالب العلوم، کہ جو بھی علوم کو طالب کرنے والے ہیں، علوم کو حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ افکار صحیح کو مرتب کرنے کے لیے کیا کریں کہ ان یحسن معرفت الالفاظ من وجہۃ عامہ، کہ وہ کیا کریں، اچھے طریقے سے الفاظ کے احوال کی معرفت حاصل کریں ایک عمومی جہت سے۔ عمومی جہت سے انہیں معرفت حاصل ہونے چاہیے کہ کسی بھی لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا، بہت سارے کہیں معنی ہوتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے کہیں ایک مجازی معنی بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ جس لفظ کو میں سوچ کے نتیجے نکال رہا ہوں ممکن ہے کہ اس کے لفظ کے اور بھی معنی ہوں، لہٰذا میں غلط نتیجے پہنچ رہا ہوں کہ اللہ کا رازق اور میرا رازق ہونا بالکل ایک طرح سے ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے معنی اور ہوں۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو بھی صحیح فکر کرنا چاہتا ہے، علوم کو طلب کرنے والا ہے، وہ لفظ کے کیا ہے معنی اور کیا نام ہے لفظ کے احوال کے بارے میں کیا رکھتا ہو، معلومات رکھتا ہو۔ وکان لزام علی المنطقی، اور منطقی کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ یبحث عنہا، کہ وہ کیا کرے، عنہا الفاظ کے بارے میں کیا کرے، بحث کرے، ٹھیک ہے۔ مقدمتاً لعلم المنطق، علم منطق کا مقدمہ قرار دیتے ہوئے، وہ استعانتاً بہا، اور اس مقدمہ کے ذریعے سے وہ مدد لے کس کے اوپر، علی تنظیم افکار صحیحہ، اپنی صحیح افکار کو منظم کرنے کے اوپر، اس مقدمہ کے ذریعے سے۔ کون سا مقدمہ؟ جس میں الفاظ کے بارے میں بحث کرے گا، اس مقدمہ کے ذریعے سے وہ مدد لے اپنی صحیح افکار کو منظم کرنے کے لیے۔ بس بہا بالالفاظ یا بالمقدمہ، ہم مقدمہ کی طرف پلٹائیں کہ منطقی پر ضروری ہے کہ یبحث عنہا، کہ الفاظ کے بارے میں بحث کرے۔ کیوں بحث کرے؟ مقدمۃ علم المنطق، علم منطق کے مقدمہ کے طور پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ منطق کا کام تو کیا ہے، فکر کو ٹھیک کرنا ہے، تو فکر کا جو مقدمہ کیا بنے گا، الفاظ بنے گے، ٹھیک ہے، مقدمے کے طور پہ یہ بحث کرے۔ وہ استعانتاً بہا، اور اس مقدمہ سے کیا لے، مدد لے، ٹھیک ہے، یعنی اس مقدمہ سے بھی وہ مدد حاصل کرے کہ اس کے اوپر، اپنی صحیح افکار کو منظم کرنے کے لیے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ مباحث الفاظ میں جو پہلا سوال تھا، الحاجۃ الی مباحث الالفاظ، اس کا جو دوسرا سبب تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی فکر کرنے کے لیے بھی الفاظ کا محتاج ہے، اس کو کیا ہے مصنف نے یہاں پہ واضح کر دیا، اور پھر آخر پہ یہ نتیجہ نکالا کہ صحیح فکر کے لیے ضروری ہے کہ انسان الفاظ کے احوال کے بارے میں معرفت رکھتا ہو، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظ کے کتنے حالات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اصل مباحث الفاظ کی طرف شروع کر گئے ہیں، اور جو ہے وہ دلالت کی کیا ہے وہ بحث کیا ہے شروع کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو دلالت کی بحث ہے، اس میں یہ واضح کریں گے کہ لفظ جب کسی معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو دلالت ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ لفظ اپنے معنی کے اوپر بالکل مطابقاً دلالت کرے کہ جو اس کا معنی لغت میں ہے لفظ اسی معنی کے یہ بولا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے گھر آئیں گے اور آپ ہمیں کیا ہے جو دال ساگ پکا وہی کھلا دیں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا کہ جو دال ساگ پکا وہ ہمیں کھلا دیں، اور آپ اس کے گھر گئے، اس نے وہی دال پکائی اور ساگ پکائی، وہ آپ کو کھلا دیا، ساتھ روٹی بھی نہیں کھلائی، ٹھیک ہے، دال اور ساگ رکھا، تو وہ بندہ کیا کہے گا کہ بھئی قبلہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ دال ساگ ہمیں کھلائیے گا، تو میں نے آپ کو دال بھی کھلائی ہے، ساگ بھی کھلایا ہے، اگرچہ ساتھ روٹی بالکل نہیں کھلائی۔ وہ کہے گا عجیب بندے ہیں، میرے دال ساگ کا مطلب یہ تھا کہ اچھے طریقے سے کھانا کھلائیں، کم از کم روٹی ساتھ رکھیں۔ اس نے کہا، وہ کیا کہے گا کہ نہیں، آپ کے لفظ دال ساگ کی دلالت کس پہ ہے، فقط دال اور ساگ پہ ہے، اس کے اندر روٹی تو نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا اگر اسے منطق نہیں آتی۔ وہ کہے گا ہاں بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ میں نے بھی لفظ دال ساگ بولا، اس نے بھی دال ساگ کھلائی، کوئی اس نے میری توہین نہیں کی، بلکہ کیا کوئی مذاق نہیں کیا، اس نے سنجیدہ لیا میری بات کو۔ اگر وہ منطق پڑھتا ہوگا اور منطق میں کہے گا نہیں، میرے دال ساگ کے لفظ کی دلالت روٹی کے اوپر ہے، اور یہ دلالت کی کون سی قسم ہے، دلالت التزامی قسم ہے، اگر وہ یوں استدلال کرے گا کہ ضروری نہیں ہے قبلہ صاحب کہ جو لفظ میں بولوں اس کی اپنے معنی کے اوپر بھی دلالت ہو، بلکہ اپنے معنی سے ہٹ کے جو اس کے لوازمات ہیں اس کے اوپر بھی دلالت ہوتی ہے، تو لہذا آپ دلالت کی طرف متوجہ رہیں۔ اگر آپ میری فکر کو، میری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ یہ اثر انداز کہاں پہ ہوا؟
کہ کیونکہ ایک بندے کو کیا ہے دلالت کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ لفظ کے معنی کے اوپر دلالت کس قسم کی ہوتی ہے، اس نے ایک ہی سمجھا ہوا تھا کہ لفظ سے بولا جائے گا، اس کے معنی کے اوپر کیا ہوگی دلالت ہوگی، اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہوگی غلطی ہوئی۔ اور اسی غلطی کی وجہ سے مثال کے طور پہ روایات میں کوئی الفاظ آتے ہیں، قرآن مجید میں کوئی الفاظ آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں لغت کھول کے اس کا معنی دیکھتے ہیں، جو معنی اس کا فٹ بیٹھ رہا ہے اسی کے اوپر کیا کرتے ہیں اس کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی قرآن مجید کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں کیا ان کی اپنے معنی کے اوپر دلالت کون سی ہے، کیا دلالت مطابقی ہے یا یہ والی دلالت ہے دلالت التزامی جسے کہتے ہیں کہ کوئی اور معنی بھی اس کے اندر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم خود سوچ رہے ہیں اور ایک الفاظ اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے اس الفاظ کے معنی تو بہت زیادہ ہیں، کیا اس لفظ کے ساتھ وہ معنی بھی آ جاتا ہے کہ جو اس کو عرف عام یہ کہتا ہے کہ جب بھی لفظ دال ساتھ بولیں، جب بھی کسی کو کہیں کہ ہاں بھی آپ ہمیں روٹی کھلائیں گے تو روٹی کے ساتھ سالن بھی کھلانا ہوتا ہے، فقط خشک روٹی نہیں کھلانی ہوتی، تو وہ جب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں فلاں بندے کو گھر میں بلاؤں اور اسے روٹی کھلاؤں یا اسے دال ساگ کھلاؤں تو وہ آیا دال ساگ کا وہی مطلب لے رہا ہے کہ جو اس کا حقیقت میں لغت میں لکھا ہوا ہے یا وہ مطلب نہیں لے رہا۔ تو یہاں پہ کیا پڑے گا اس کی فکر پہ، اس کے ارادے پہ، ہر چیز کا کیا پڑے گا اثر پڑے گا۔ لہٰذا منطق کی پہلی بحث الفاظ کے بارے میں شروع کر رہے ہیں اور وہ بحث کون سی ہے دلالت کی بحث ہے، اور ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ دلالت کی جو بحث ہے یہ عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصنف نے کیا کہا ہے کہ ہم جب مباحث الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عربی الفاظ کے بارے میں گفتگو کریں گے، نہیں، ہم الفاظ کے بارے میں ایک کامن بحث کریں گے، ایک عمومی بحث کریں گے کہ جو ہر زبان میں کیا جاری ہو سکتی ہے، اور اسی بحث میں سے کیا ہے ایک دلالت کی بحث ہے۔ یہ کیا تھا، ایک مقدمہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہے خود دلالت کی تعریف کیا ہے، پھر دلالت کی اقسام کیا ہیں، پھر الفاظ کی معنی کے اوپر دلالت کی کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ پھر اس کو کیا ہے تفصیل سے کل شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔